علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ پارہ 13 سورہ رعد۔ کل ہم نے یہ سنا کہ فرمایا گیا 37ویں آیت میں کہ یہ قرآن جو ہے وہ فیصلہ ہے، فیصل ہے، عربی فیصلہ ہے، اور اگر اے سننے والے اس قرآن کو چھوڑ کر اور اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کفار و مشرکین کی خواہش کے مطابق اگر تو چلے گا، اس کے بعد کہ تیرے پاس اللہ کی کتاب اور اللہ کا حکم آ گیا، پھر بھی اگر تو ان کی خواہشوں کی پیروی کرے گا اور ان کو جو پسند ہے اور یہ جو چاہتے ہیں، جن میں یہ خوش ہوتے ہیں مشرکین اور کفار، اگر ایسا کرے گا تو پھر تجھے اللہ سے نہ تو کوئی بچانے والا ہوگا، نہ ہی تیرا کوئی حمایتی ہوگا۔ اب کفار و مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ طرح طرح کے اعتراض کیا کرتے اور طرح طرح کی ایسی ویسی باتیں کرتے۔ ان میں سے کچھ یہ بات بھی تھی کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو یہ فرشتہ ہونا چاہیے، فرشتہ نبی ہونا چاہیے، یہ تو انسان ہے ہماری طرح۔ اور پھر یہ اگر یہ نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو پیغام اور وحی آتی ہے تو یہ شادی کیوں کرتے ہیں اور ان کی بیویاں کیوں ہیں؟ یہ تو سب لوگوں سے الگ تھلگ رہنے والے اور عورتوں سے دور رہنے والے ہونے چاہیے۔ پھر یہ اس طرح سے ان کی یہ باتیں ہوتی تھی۔ ایک یہ تھا کہ اگر یہ نبی ہیں تو ہم جو بھی معجزہ مانگیں اور جو بھی ان سے نشانیاں اور جو بھی ان سے چمتکار چاہیں ان کو دکھا دینا چاہیے۔ اس طرح سے پھر یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب آئے گا، سزا ہوگی، اور جو ایمان لائے مسلمان ہوں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ تو یہ کئی سال ایسے گزر گئے کہ جس میں مسلمانوں کی حالت ظاہری طور پر بہت ان پر ظلم و ستم ہوتا اور کفار و مشرکین تھے وہ زور میں تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر جو نبی کہتے تھے وہ تو بات صحیح نہیں ہوئی، اور ان کا یہ وعدہ تھا، یہ نہیں تھا اگر یہ سچے نبی ہوتے تو ہم پر عذاب آ جاتا اور ہم ختم ہو جاتے اور مسلمان یہ غالب آ جاتے۔ تو یہ جواب دیا جا رہا ہے 38ویں آیت میں سورہ رعد کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعتراض کس کے پر کر رہے ہیں؟ یہ رسول پر۔ بول کس کو رہے ہیں اور جواب کہاں سے آ رہا ہے؟ اب جواب سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجیں اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کا کام نہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر وعدہ کے لیے ایک لکھی ہوئی مدت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کفار یہ کہتے تھے کہ یہ بیویاں ان کی کیوں ہیں، تو ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے، یعنی کہ رسول پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان سب کے لیے ہم نے بیویاں اور بچے رکھے، کہ ان کی بھی بیویاں تھیں۔ جب ان کی بیویاں تھیں تب بھی ان کے باوجود یہ نبی تھے، تو پھر ان پہ یہ بات کیوں لاتے ہو کہ یہ کیوں شادیاں کرتے ہیں؟ اگلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں وہ شادیاں کی تھی انہوں نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں اور 700 باندیاں تھیں۔ 300 بیویاں اور 700 باندیاں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ وہ سب ہوتا ہے ان کی شریعت میں، ہمارے یہاں تو پھر یہ 4 کی لمٹ ہے، میکسیمم ایک ساتھ یہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک مشکل سے سنبھل رہی ہے ہمارے زمانے میں، خیر، لیکن یہ اس زمانے کی باتیں ہیں کہ اتنی کثیر وہ بیویاں رہتی تھی اور پھر ان کی اولادیں بھی اتنی رہتی تھی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان کی نبی بھی تھے، رسول بھی تھے اور بیویاں بھی تھی، بچے بھی تھے، تو اس کے بعد آپ اس کو نبی مان رہے ہیں، رسول مان رہے ہیں، موسیٰ کو بھی مان رہے ہیں آپ، اور داؤد علیہ السلام کو مان رہے ہیں، اور ان سب کو ابراہیم علیہ السلام کو مان رہے ہیں، اسماعیل علیہ سب کو مان رہے ہیں، اور حالانکہ سب جو تھے یہ سب انہی کی اولاد میں سے تھے نا۔ ابراہیم اور اسماعیل اولاد ایسے ہی ہوتی ہے،
تو اگر نبی آخر زمانے شادیاں کی اور ان کے یہاں اولاد ہوئی تو کیوں اعتراض کرتے ہو؟ تو یہ ہوتا ہے، جس کو ورودھ ہی کرنا ہوتا ہے تو دلیل مضبوط ہو کے نہ ہو وہ کچھ نہ کچھ مدعا اٹھاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ کفار جو بھی بولے ہمیں یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، یہ کر کے وہ کرو یہ کرو، معجزہ دکھاؤ، تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ رسول کی یہ شان نہیں ہے کہ تم جو مانگتے جاؤ اور یہ دکھاتے جائیں۔ رسول معجزہ وہی دکھاتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، تو ضروری نہیں کہ ہر تمہاری ڈیمانڈ پوری کی جائے، کیونکہ جس کو ماننا ہے وہ تو ایک نشانی دیکھ کر بھی مان لے گا، اس کے لیے ضروری تھوڑے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ ایسا دکھایا جائے کہ آپ کہے کہ واہ یہ کوئی الگ چیز ہے۔ ماننے والا تو ایک بات میں مان لیتا ہے، چہرہ دیکھ کے مان لیتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ تو اللہ کی مشیت ہے کہ کسی نبی کو ایک ہی معجزہ دیتا ہے، کسی کو 2 دیتا ہے، کسی کو 4 دیتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 دیے۔ تو پھر اس میں تم کفار یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو بھی بولتے رہتے ہیں یہ دکھانے چاہیے۔ اور پھر یہ بات کہ یہ جو ہے کہ مسلمانوں کو فتح ملے گی، نصرت ملے گی، مدد ملے گی، غالب آئیں گے اور کفار و مشرکین ذلیل ہوں گے، ان پر عذاب آئے گا۔ تو ابھی اتنے سال گزر گئے، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، ابھی تک مسلمان مار کھا رہے ہیں۔ تو اگر یہ سچے نبی ہوتے تو فرماتا لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، کہ ہر وعدے کے لیے ایک لکھا ہوا وقت مقرر ہے۔ ایسا نہیں کہ آج بولا کل ہو جائے گا، لیکن جو وعدہ کر لیا گیا تو ضرور ہوگا، پھر ضرور ہو کر رہے گا۔ تو پھر کیسا رہا؟ اور ایمان والوں کی پریکشا اس میں دیکھیں۔ آج کل کے مسلمان تو پتہ نہیں کیا کرتے، وہ کہہ رہے ہیں اچھا آج کیا ماحول ہے، لوگ مرید بنتے ہیں۔ اچھا یہ سماج میں اس طرح کے مشورے بھی دیتے ہیں، جیسے کوئی بہت بیمار رہتا ہے، کسی کی روزی روٹی نہیں مل رہی، پریشان حال ہے، تو لوگ بولتے ہیں تمہیں کوئی نہ مرید نہ تھی، فلانا نہ مرید تھے جاؤ۔ یعنی اس کو روزی کے لیے، بیماری دور کرنے کے لیے، پریشانی کے حل کے لیے مرید بننا ہے، کہ اس کے وہاں جاؤں گا مرید ہو جاؤں گا، اور اگر مرید ہوا اور اگر اس کا مسئلہ حل ہو گیا تب تو ختم، اب تو اس کے پیر جو ہے وہ ولی ہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو یہ بنا کیوں؟ اس کے لیے۔ اب یہاں پر کیا ماننا ہے؟ رسول کو نبی ماننا ہے، رسول پاک کو نبی ماننا ہے، رسول ماننا ہے، اللہ کا پیغمبر ماننا ہے، ان پر وحی آتی ہے۔ اور جو ولی ہوگا، ولی تو اور ہے، پیر ہوگا وہ رسول پاک کے خلیفہ کا نائب کا نائب کا نائب کا نائب کا نائب کا، اگر سچا ہے تو، ورنہ اس میں بھی فراڈ اور ڈپلیکیٹ اور بہت سارے رونگ نمبر اور کلاکار چلتی ہے، بہت سے 2 نمبریاں چلتی ہیں۔ اگر صحیح ہے تب بھی تو وہ تو تب جا کر ہے، لیکن آدمی جاتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے کہ میرا سب اچھا ہو جائے۔ کوئی جاتا ہے کہ چھوکری مل جائے، کوئی جاتا ہے کہ نوکری مل جائے، کوئی جاتا ہے کہ لوٹری لگ جائے، کہاں کیا کچھ نہ کچھ دنیا داری رہتی ہے، اکثر و بیشتر، الا ماشاء اللہ۔ اللہ کے لیے تو شاید ہی کوئی جاتا ہے۔ خیر، تو اب یہ تو نبی کے لیے جا رہا ہے، اور ہو کیا رہا ہے؟ رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، بھائی بھائی الگ ہو رہے ہیں، باپ بیٹے میں دشمنیاں ہو رہی ہیں، ماں بیٹے جدا ہو رہے ہیں، کٹمب قبیلے والے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، مار پیٹ ہو رہی ہے، بائیکاٹ بہشکار ہو رہا ہے۔ اور اتنا ہوا کہ آپ کو کبھی اگر سیرت کا رہا موقع اور ابھی ہمارا سلسلہ چلا تو شاید سنیں گے یا کہیں آپ پڑھیں گے، ایک وہ وقت آیا، اس سب تو ظلم و ستم چلتا ہی رہا، ایک وقت ایسا آیا کہ تمام مکہ والوں نے، قریشیوں نے رسول پاک اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کا بائیکاٹ کیا، بلکہ ہاشمیوں کا بائیکاٹ کیا، مسلمان ہو کہ نہ ہو، اس کے صرف کٹمب والے ہوں۔ اور بائیکاٹ کیسا تھا پتہ ہے؟ ایک عہد، ایگریمنٹ، آج کل بل پاس نہیں ہوتے ہیں، یا شاندھارا وشاندھارا، سب کیا ہے؟ یہ بہت پرانی چیزیں ہیں، آپ کیوں ڈر رہے ہو اس سے؟ بس اسی میں تو ایمان کی پریکشا ہوتی ہے کہ بک جاتے ہو، بیٹھ جاتے ہو، ڈر جاتے ہو۔ اللہ نے نہیں فرمایا، آپ بار بار سنتے ہو، نماز میں بار بار سنتے ہو۔ اکثر امام لوگوں کی یہ رہتی ہے کہ یہ آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ پھر آگے کیا آتا ہے؟ یہ تو سنا ہے نا، یہ تو پڑھا کرتے ہیں، اکثر پڑھتے ہیں، اکثر امام لوگ یہ پڑھا کرتے ہیں قرات میں۔ اس کے آگے کیا آتا ہے سورہ بقرہ میں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کیا ترجمہ بنے گا؟ لَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام تاکید ب نون تاکید ثقیلہ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ صرف آزمائیں گے نہیں،
ضرور لام پہلے تاکید کے لیے آتا ہے، لام جو ہے نا شروع میں لا نبلو، اور آخر میں جو نون تشدید والا ہے یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، نون ثقیلہ. تو لام تاکید ب نون تاکید ثقیلہ یہ آ رہا ہے ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، پریکشا لیں گے. اور کیا پریکشا ہوگی، کیسے ہوگی؟ فرماتا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ، پھر بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 5 چیزوں کے ذریعے ہم ضرور تمہاری پریکشا لیں گے. اور وہ کون سی ہے؟ سب سے پہلے فرماتا ہے بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، کہ دشمن بھاری تعداد میں ہوں گے، ہر طرح سے تم پر حملہ کیا جائے گا. میڈیا بھی حملہ کرے گا، پولیس بھی حملہ کرے گی، لوک سبھا، راجیہ سبھا، ودھان سبھا، چناؤ آیوگ، CBI، کہاں جہاں تک تم سوچ سکتے ہو، ہر طرح سے تمہیں یہ ڈرا جائے گا. پھر پریکشا ہوگی نا، ورنہ جس کو بوٹیاں ہی کھانی ہے تو ہر کوئی آدمی دعویٰ کر لے گا کہ مومن ہے، مسلمان ہے. دوسری جگہ پہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان اس گھمنڈ میں ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. اور ایک جگہ پہ فرماتا ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس بنا اتنی بات پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے اور چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی پریکشا نہیں ہوگی. یعنی صرف آدمی کہے گا میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، کیا یہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی کہ تم مسلمان ہے تو کتنا مسلمان ہے، کیسا مسلمان ہے؟ پریکشا تو ہوگی، کیونکہ رزلٹ تو پاس کب ملتا ہے، سرٹیفکیٹ انعام کب ملتا ہے؟ جس کی پریکشا ہوتی ہے. جس کی پریکشا نہیں، 10ویں میں پاس کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر، وکیل، انجینئر کون بنتا ہے؟ ایگزام دیتے وہ بنتا ہے نا. تو بولتا ہے کہ میں تو 10ویں کے بھی نہیں دوں گا، 12ویں کے بھی نہیں دوں گا، تو وہ کبھی کیا بنے گا؟ وہ چور ڈاکو لٹیرا تو بن سکتا ہے، کوئی اچھا آدمی نہیں بن سکتا ہے. یعنی راجکارنی تو بن سکتا ہے، وہ لوٹ مار کر سکتا ہے، لیکن ڈگری اور باقاعدہ جس کو کہتے ہیں اونٹ ویدو کر سکتا ہے، ڈاکٹر نہیں بن سکتا. خیر، تو فرماتا ہے کہ ہم تمہیں 5 چیزوں کے ذریعے ضرور پریکشا ہوگی، آزمائش ہوگی. پہلا ہے خوف، دوسرا ہے جوع، بھوک کے ذریعے کھانے پینے کی تنگی ہو جائے گی. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کہتا آ جائے بارش نہ برسے اور سامنے کفار و مشرکین کہیں کہ اسلام چھوڑ دو تو تمہاری اتنے دھان دیں گے، اتنا تم کو ہم دھن دیں گے، اتنی لون ملے گی، اتنی اسکالرشپ ملے گی. پرانی چیزیں ہیں، زمانے کے اعتبار سے وہ لفظ اور ٹرمز بدل جاتی ہیں، پیٹرن وہی رہتی ہے، کیونکہ خالق و مالک ایک ہے. اور اس نے فرمایا قرآن شریف، یہ تو میں کہتا ہوں پڑھو قرآن شریف، سب جواب ہیں یہاں پر. فرماتا ہے لا تجد لسنت اللہ تبدیلا لا تجد لسنت اللہ تحویلا، کہ اللہ کے طریقے کو تم بدلا ہوا نہیں پاؤ گے، اللہ کی سنت جو ہے اس کو تم فرق بدل گئی ویسا نہیں پاؤ گے. تم کہ پہلے کچھ اور تھا آج کچھ اور، ایسا نہیں ہوگا. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک سنت اسی ہوتی ہے، وہ اسی طریقے سے سب چلتا رہتا ہے، پہلے ہو یا بعد میں ہو، یا ابھی ہو یا بعد میں. تو فرماتا ہے خوف سے، جوع سے، بھوک سے. پھر فرماتا ہے وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، مال میں نقصان سے، انفس جان میں نقصان سے، ثمرات پھل کے نقصان سے. یہاں پہ پھل سے فرمایا کہ اولاد کے نقصان سے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں کاٹ دیا جائے اور کہا جائے کہ اگر ایمان اسلام چھوڑ دو گے تو بچ جاؤ گے ورنہ مار دیں گے. مال کا نقصان ہو جائے، تمہارا بائیکاٹ ہو جائے، تم سے لوگ خرید و فروخت چھوڑ دیں اور کہیں کہ معاذ اللہ کفر اختیار کرو تو تمہارا ویپار سب چلے گا. یہ سب ہوگا. اسی لیے بڑے بڑے داڑھی ٹوپی والے اور حاجی اور نمازی کہلانے والے جب دھندے پہ بات آتی ہے تو اسلام کو سائڈ میں رکھ کر کفاروں کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان کو خوش کرتے ہیں. پھر ان کو جو پسند آتا ہے، کبھی گربی میں شرکت کرنا تو کبھی ان کے تہواروں میں جلوس میں شرکت کرنا، ان پر پیسہ نچھاور کرنا، ان کو شربت پلانا اور ان کو خوب ان کی آہو بھگت معوجت اس کی سب کرتے رہنا. بت کو سجدہ کرنا تو وہ بھی کر لیں گے، بہت کچھ ہوگا. اللہ فرماتا ہے ایسے ہی تھوڑی نکل جاؤ گے، پر آزمائش ہوگی. ایمان کتنا مضبوط ہے وہ دیکھا جائے گا. اچھا، تو میں اب رسول اللہ کی بات کر رہا تھا. اب یہ نبی موجود کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغام ہوں، اللہ مجھے، اب ڈائریکٹ اللہ سے بات ہو رہی ہے،
بیچ میں کوئی واسطہ ہے ہی نہیں. اللہ سے بات ہو رہی ہے, جبریل آ رہے ہیں, اور کبھی ویسے بھی ہو رہا ہے, معراج ہو رہی ہے, سب ہے. معراج تو بعد میں ہوئی, اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. یہ حال میں انہوں نے ایک بل پاس کیا اور اس میں لکھا کہ یہ جو ہاشمی ہیں ان سے لیتی دیتی یہ بند, ان سے کوئی مال لے گا بھی نہیں اور مال بیچے گا بھی نہیں, ان کو کوئی کھانے کا دے گا بھی نہیں, کھانے کا تو نہیں دے گا, کھانے کا بیچے گا بھی نہیں. اور ایسی سخت سخت, اور اتنا ان کو کیا کہ یہ سب اپنے گھر کو چھوڑ کر, ایک وادی تھی جس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں, یہ لوگ رسول اللہ خود اور ان کے صحابہ کرام مرد عورت سب تھے, وہ شعب ابی طالب میں رہے ہیں. اور پتہ ہے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ حال تھا کہ ایک رات کو میں نکلا تو ہم اتنا بھوکے, کیونکہ کھانا کوئی بیچ ہی نہیں رہا ہے, کیا کھاؤ گے, تو کوئی دے بھی نہیں رہا ہے, بیچ بھی نہیں رہا ہے. ہمارے گھر میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں, کبھی نہ کبھی تو راشن ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس زمانے میں تو اتنا اسٹاک کرتے بھی نہیں تھے لوگ, تو بہت غریبی کا وہ معاملہ رہتا تھا. اب جو بھی ہے تھوڑا بہت 1 2 3 4 دن رہا, اب کھجور ہے یا جو بھی اناج ہے کتنا دن چلے گا, اب کوئی بیچ ہی نہیں رہا ہے, کیا خریدو گے. آج تو مسلمانوں سے یہ کیا جا رہا ہے کہ مال مسلمانوں سے خریدنا نہیں ہے, بیچ تو رہے ہیں. مسلمانوں کا جو ویپاریوں کا جو بائیکاٹ مشرکین کر رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ہم خریدیں گے نہیں. لہذا مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ رمضان کی خریدی اسی سے کرے کہ جو ان کے پیسوں سے عید منا سکے. پھر 5 روپے کی چیز ہو, کھجور ہو, اور دوسرے افطاری کا سامان ہو, سحری کا ہو, کپڑے ہوں, سلائی ہوں, اور جو کچھ بھی ہو, پھر لیڈیز ویئر ہو, بچوں کا ہو, فٹ ویئر ہو, چلڈرن ویئر ہو, ریڈی میڈ ہو یا کپڑا ہو, یا کھانا پینے کا سامان ہو, اناج ہو, جب تک ممکن ہو سکے سنی مسلمانوں سے, بھی سونا ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی صحیح العقیدہ سنیوں سے ہی لینا چاہیے. ہو سکے تب تک ہمارا روپیہ اسی میں لینا چاہیے. خیر, تو ابھی تو یہ ہے کہ یہ خریدنے کا منع بول رہے ہیں, لیکن تم لینے جاؤ گے تو بیچ دیتے ہیں. وہ جو کیا تھا وہ تو بیچتے بھی نہیں تھے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اندھیرے میں نکلا کوئی حاجت کے لیے, تو اتنا بھوک لگی تھی اور اتنا ہمارا حال تھا, بعد میں بتاتے تھے کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی گیلی چیز میرے کو محسوس ہوئی, میرے پاؤں ٹچ کیا, چھوا کہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, میں نے اس کو کھا لیا, مجھے پتہ نہیں کہ وہ چیز کیا تھی. کھانے کا کچھ مل ہی نہیں رہا ہے, چمڑے اور یہ جو ملتا تھا وہ پھر وہ پیٹ بھرتے تھے. اور پتہ ہے یہ کتنے وقت تک رہا, 3 سال تک. 3 سال سمجھ سکتے ہو کبھی. ہمارا تو 3 دن ویپار یا نہ ہو, یا آوک نہ آئے, یا کچھ وہ نہ ہو, تو پتہ نہیں ہم تو کیا کیا سمجھتے ہیں. آج مسلمانوں کو اگر یہ ہو کہ مشرکین خریدنا بند کر دے, یہ سب ہو جائے, 2 3 دن گزر جائے, تو شیطان فوراً آئے گا, یہ اسلام سے تو ویپار بھی نہیں ہوتا, اسلام چھوڑ دے. وہاں پہ 3 سال, اور کب؟ اللہ کا نبی خود موجود ہے, خود نبی موجود ہے. آج تو اگر پیر کے مرید ہونے کے بعد اگر بیماری نہ جائے اور شادی نہ ہو یا روزی روزگار نہ چلے, تو پیر بدل دیتا ہے آدمی. کہا باپو تھکائیں نہ تھا بیجے یہاں جائیں, پیر بدل دیتا ہے. تو آج تو یہ حال بن گیا. وہ کہتے ہیں کہ میں خود نبی ہوں. ایک بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ نماز بعد میں پڑھیں گے, سب باقی کی چیزیں بعد میں ہوگی, نبی پہلے کھانے کا تو کچھ کرائیں ہم. ہاں, یہ تاریخ میں یہ ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے, آپ کو نبی مان لیا, یہاں پر ہمارے بیوی بچے چھوڑ دیے, کسی کا شوہر چھوٹ گیا, کسی کا بھائی چھوٹ گیا, کسی کی اولاد چھوٹ گئی, کسی کے ماں باپ چھوٹ گئے, کسی کا قبیلہ چھوٹ گیا, اب کھانا پینا بھی بند ہو گیا. یا رسول اللہ یہ کون سا دین لے کر آئے ہیں, ہم آپ کو نبی مانے, ہماری یہاں مصیبتیں ختم نہیں اور بڑھ ہی جا رہی ہیں. پہلے تو صرف مار پڑتی تھی, اب تو کھانا بھی نہیں مل رہا ہے. کوئی نہیں کہا. 3 سال گزرے. تو بتائیں کافر یہی کہا کہ آپ تو کہتے تھے نبی ہو, نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا, یہ ہوگا, اگلی امتوں پر پتھر برسے تھے, زلزلے آئے تھے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, جہنم میں ڈالیں گے, اور یہاں پہ تمہیں خود کھانا نہیں مل رہا ہے اور ہم تو مزے لے رہے ہیں, اور پوری قوم ایک طرف, اور یہ کچھ مسلمان, اور یہ ہجرت سے پہلے کی سب باتیں ہیں. ابھی ابو طالب بھی حیات تھے اور حضرت خدیجہ بھی حیات تھی.
رسول اللہ نے دوسرا نکاح بھی نہیں فرمایا تھا. اس زمانے کی یہ سب باتیں ہیں, نہیں پتا کسی کو, نہیں جاننا ہی نہیں ہے. پھر فلم کی سٹوری سب پتہ رہتی ہے, میچ کا سب شیڈیول پتہ رہتا ہے, ورلڈ کپ کب ہے, اولمپک کب ہے, کون سی ٹیم, وہ سب رہتا ہے. ویب سیریز کا پتہ رہتا ہے, سب رہتا ہے. یہ نہیں پتا. یہ شعبہ ابی طالب میں صرف جھلک دکھا رہا ہوں. 3 سال, پھر اس کا اینڈنگ بھی دیکھیں. اس میں ابو طالب نے بہت محنت کی اور کیا, آتے جاتے تھے, لیکن پھر بھی کافروں نے اتنا تو کیا کہ ان کو مطلب 3 سال تک یہ سب پورا مکمل بائیکاٹ. یہاں تک اگر کوئی چھپ کر دینے بھی جاتا, کیونکہ رشتہ داری ابھی تو تھی, کٹمب تھا, چچا ماما کا رشتہ رہتا تھا, پھر بھی صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. بس محمد کو چھوڑ دو, اسلام کو چھوڑ دو, اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کرنا چھوڑ دو. اور کہتے یا رسول اللہ کے پاس آتے ہیں کہ تم کو اگر معزز عورت سے شادی کرنے تو یہ دیں گے, اس سے کرا دیں, نکاح کرا دیں, یہ کرنا تو وہ کر دیں. آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ابو طالب نے سمجھانے کی کوشش کی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے تب بھی میں تبلیغ نہیں چھوڑوں گا, اللہ کا حکم جو ہے وہ پہنچا کے رہوں گا. خیر یہ سب چیزیں ہوئی. 3 سال کا جب اس کا اینڈنگ ایسے ہوا کہ یہ سب ہوا,